جی جناب، تو شو کے آغاز میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے۔ کرن نے سارا دن ہم نے اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی دیتے رہے، اور کل جب ہمارا شو یہاں چل رہا تھا تو بھی ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کیے رکھے ہوئے تھے۔ پہلے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے کنسرن تھے، پھر پتہ چلا وہ تھانہ کنڈ کچہری آئے، اور اس کے بعد پھر کل کے دن ان کو پھر اسلام آباد بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی جو تازہ ترین خبر یہ ہے وہ یہ کہ ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کی کچہری کے مجسٹریٹ نوید خان نے 2 گھنٹے 20 منٹ کے بعد جو محفوظ فیصلہ تھا وہ کل سنا دیا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ 27 جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور اس سے قبل فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد رہنما پی ٹی آئی کا پیمز میں طبی معائنہ کیا گیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں، اور کچہری روانہ ہوئی جب پولیس اسپتال سے تو فواد چودھری نے مختصر گفتگو میں مقدمہ ختم ہونے کی امید کا اظہار کیا، اور لاہور سے گرفتاری کے بعد اسلام آباد لانے تک ہم نے دیکھا کہ غیر یقینی صورتحال رہی، اور تحریک انصاف کی جانب سے اس پر احتجاج بھی کیا گیا۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر رہنما فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ فواد چودھری کی گرفتاری حیران کن نہیں بلکہ یہ پلان کا حصہ ہے۔ جو ہوا آپ کے لیے حیران کن تھا؟ مجھے یہ حیران کن دکھائی نہیں دے رہا، مجھے یہ منصوبے کا حصہ دکھائی دے رہا ہے۔ منصوبہ ہے تحریک انصاف کو دبا کر انتخاب سے فرار۔ گرفتاریوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا، یہ شاید بڑھ کے پھر اسد عمر شاہ محمود قریشی عمران خان تک بھی جائے گا۔ بالکل یہ ایسا ممکن ہے۔ عمران خان صاحب سے میری اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کی گرفتاری ممکن ہے۔ عمران خان کے بعد شاہ محمود اور اسد عمر کی بھی باری آ جائے، پورا ملک تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ معیشت کو جو نقصان اربوں کا ہوا وہ اپنی جگہ پر، خدا نہ خواستہ اس کی آڑ میں کوئی باہر کی قوت ضرب لگاتی پاکستان، اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ اچھا، ادھر خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی پلان ہی نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا۔ اور اسی تمام سیاسی صورتحال کے حوالے سے مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو کہیے گا کہ ایک بہت اہم گرفتاری ہے جو کہ کل ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی، اس کے بعد ہم اسپیسیفکلی اسد عمر صاحب کو بھی سن رہے تھے، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نام بھی آ رہے ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کی پارٹی کی اس وقت اسٹریٹجی ان تمام صورتحال کو لے کر؟ دیکھیے، ہم تو اپنے مقصد پر قائم ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کے پاس ایک معقول راستہ ہے، اور وہ آئینی راستہ ہے، اور انتخابات وہ کروا سکتے ہیں۔ انتخاب ہونے سے یہ ساری افراتفری بند ہو جائے گی، لوگوں کو موقع مل جائے گا، وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور وہ جس کو مناسب سمجھیں گے اسے مینڈیٹ دیں گے، اور پھر اس حکومت کو، اس پارٹی کو موقع ملے گا جو پاکستان چیلنجز فیس کر رہا ہے اس کی اصلاحات کا، ان کو درست کرنے کا، اکنامک ری اسٹرکچرنگ کا۔ اگر ہم ضد رہے اور جو حکومت اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے اس پہ وہ قائم رہتی ہے، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر شہر میں اس وقت آپ احتجاج دیکھ رہے ہیں، اور اس سے نہ معیشت کی خدمت ہو رہی ہے، نہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے، نہ عام شہریوں کے جو مسائل ہیں ان پر حکومت توجہ دے پا رہی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم حکومت کو جتنا سمجھا سکتے ہیں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے جتنا احتجاج کیا ہے، پرامن کیا ہے، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کیا ہے۔ شاہ صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر 2 چیزیں، ایک تو معاشی فرنٹ پر ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ہر طرح سے ناکام دکھائی دے رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کلو لیس ہیں، ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، جو بھی اقدام اٹھاتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے۔ اور یہ آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ڈسٹریکشن کی کوشش ہے آپ لوگوں کے خلاف کارروائی، کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو میڈیا کی، ہر کسی کی توجہ جو کہ پہلے مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ، انفلیشن کے اسکائی راکٹنگ ریٹس پہ بات کرتے تھے، ڈالر کی عدم دستیابی پہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پہ بات کرتے تھے، وہ اب یہی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ان کی کوشش تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ ہٹائیں
وہ تحریک انصاف کی قیادت کو جھوٹے مقدموں میں ملوث کریں، وہ ہمیں اپنے گھروں تک محدود کر دیں، ہماری آواز جو ہے اس کو دبا دیں، میڈیا پر بھی دباؤ ڈالیں کہ خبریں نشر نہ کی جائیں، اور جو اصلیت ہے لوگوں کے سامنے نہ آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے آگے جا چکے ہیں اور حکومت کی ان چالوں میں وہ نہیں آئیں گے. وہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عملی اقدامات لینے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کی حکومت مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے. ان میں کوئی یکسوئی نہیں ہے. صرف ان کا ایک پوائنٹ ہے جس پہ یہ یکجا ہوتے ہیں، وہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو بغض ہے اس پر یہ یکجا ہے. اس کے علاوہ ان میں کوئی کامن انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا. صحیح. اچھا شاہ صاحب، کل عمران خان صاحب نے جب خطاب کیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی سپورٹرز ہیں، ان کو جہاد کی کال دی ہے. کس طریقے سے پھر آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں اپنے سپورٹر سے، اور کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ ہی لوگ جہاد کیسے لڑیں گے؟ کیونکہ جہاد جو ہے یا تو وہ قلم سے ہو سکتا ہے یا پھر وہ تلوار سے ہوتا ہے. دیکھیے، ہم تو اس وقت قلم پہ انحصار کر رہے ہیں. ہم تو آزاد میڈیا کی جو وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے پہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ہم اس پر انحصار کر رہے ہیں. جی، ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ملیٹنٹ گروپ تو نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل انداز ہی میں اس کا مقابلہ کریں گے نا، اور کر رہے ہیں. مہنگائی کے خلاف ہم نے ریلیز کی ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ لایا گیا ہے جو کہ فری اور فیئر الیکشن کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے ہیں. یہ ہمارا آئینی اور بنیادی حق ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جانب آپ کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے کل بات ہو رہی تھی کہ وسیم سے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے اور پھر آگے خان صاحب تک جا سکتے ہیں، جس کو خواجہ آصف نے ڈینائی کیا، لیکن ہو تو رہا ہے. اس صورت میں کہ آپ موجودہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اس طرح سے کوئی آفر کرتے ہیں، یا معاملات نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک؟ دیکھیے، اگر حکومت جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے اسے نبھانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یقینی جانیے، ہماری کوئی ذاتی نہ انا ہے نہ دشمنی ہے. آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں وہاں انتخابات کروا دیں اور شفاف انتخابات کروا دیں. اگر ملک کی بیشتر سیٹوں سے لوگ مستعفی ہو گئے ہیں یا وہ خالی ہو گئی ہیں تو ملک کو ایک جنرل الیکشن کی طرف لے جا کر قوم کو موقع دے دیں. ہم تو یہی ہمارا اصرار ہے نا. بتائیے، کیا یہ غیر جمہوری ہے؟ کیا یہ غیر آئینی ہے؟ کیا یہ قانون سے ہٹ کر ہے؟ شاہ صاحب، ون لاسٹ تھنگ کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن آپ کو یا اس کے نتائج قبول ہوں گے؟ دیکھیے، موجودہ الیکشن کمیشن کی جو کارروائی ہے، جو ان کی اس وقت تک کی پرفارمنس ہے، اس سے تو ہمیں بہت مایوسی، ہمیں نہیں پوری قوم کو مایوسی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن. اس میں وہ ہمیں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اور لوگوں کا روز بروز ان سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اب اگر ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اور الیکشن ہوتا ہے تو ہم سیاسی عمل سے اپنے آپ کو کاٹ تو نہیں سکتے، ہم اس کا حصہ رہیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کو اگر ان الیکشن کو قبول کروانا ہے تو ایسے اقدامات لینے ہوں گے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب، انڈیا رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے.